پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مثالی معاشرے کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک حقیقی اسلامی معاشرہ جن بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے، ان بنیادوں کے اعتبار سے اگر غور کریں تو ان میں سب سے اہم بنیاد عشق رسول ہے۔ عشق رسول کے بغیر مسلمان کا ایمان بھی کامل نہیں ہوتا، تو پورے معاشرے کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو، یعنی انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا جہان میں کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اللہ و رسول سے زیادہ محبوب ہو، وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے۔ اللہ پاک اسے اپنی طرف راہ نہ دے گا، اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں کوئی اس وقت تک کامل مسلمان نہ ہوگا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا، قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، ٹہنی درخت سے ٹوٹ کر گر جائے تو اس پر پھل نہیں لگتے، وہ زیادہ دیر تک سرسبز نہیں رہ سکتی، جلد ہی سوکھ جاتی ہے، پھر اسے آگ میں جھونک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح قوم جب اپنے مرکز سے جدا ہو جائے تو زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتی، جلد ہی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ہم مسلمانوں کا مرکز کیا ہے؟ ہمارا مرکز رسول خدا امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لہذا جب تک مسلمان عشق مصطفیٰ کے ذریعے اپنے مرکز کے ساتھ مضبوط بند نہ جائیں، اس وقت تک معاشرے کی نہ اصلاح ہو سکتی ہے اور نہ ہی معاشرہ ترقی کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل آپ کی دعوت اسلامی عشق رسول کے چراغ روشن کرتی ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ خود بھی بہت بڑے عاشق رسول ہیں اور آپ نے کروڑوں دلوں میں عشق رسول کے چراغ روشن کیے ہیں، اور اللہ پاک کے فضل سے دعوت اسلامی صرف عشق رسول کا نعرہ نہیں لگاتی، دعوت اسلامی باعمل عاشق رسول بناتی ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو عشق رسول کا دم تو برتے ہیں مگر نمازیں بھی پوری نہیں پڑھتے۔ دعوت اسلامی عاشقان رسول کو نمازیں پڑھنے والا عاشق رسول بناتی ہے۔ دعوت اسلامی میں الحمدللہ لاکھوں نے نہیں کروڑوں عاشقان رسول نظر آئیں گے ایسے دعوت اسلامی کے اندر،
لاکھوں نہیں کروڑوں عاشقان رسول ایسے نظر آئیں گے جن کے ظاہری حلیے سے ہی عشق رسول جھلکتا ہے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو کبھی دنیا کے گندے گناہوں بھرے مجازی عشق میں مبتلا تھے، دعوت اسلامی کی برکت سے اب یاد مصطفیٰ میں محو رہتے ہیں۔ لاکھوں نوجوان ہیں جو پہلے لندن اور پیرس کے خواب دیکھا کرتے تھے، اب مدینے کی یادوں میں کھوئے رہتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو گانے بازوں کے دل داد تھے، ان کو بڑے شوق سے سنا کرتے تھے، اب نعت مصطفیٰ سن کر آنسو بہاتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو فیشن پرستی کی آفت میں مبتلا تھے، اب ان کے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی شریف ہے، سر پر امامے کا تاج ہے، لباس سنت کے مطابق ہے، بال سنت کے مطابق ہیں۔ سنتوں کی ایسی چلتی پھرتی تصویریں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آپ کو عام نظر آ جائیں گی۔ یہ ہے دعوت اسلامی جو عشق رسول کا صرف نعرہ نہیں لگاتی بلکہ عاشقان رسول کو باعمل عاشق رسول بناتی ہے۔ اگر سنتیں سیکھنے کا ہے جذبہ، اگر سنتیں سیکھنے کا ہے جذبہ، تم آ جاؤ دے گا سکھا مدنی ماحول۔ تو داڑھی بڑھا لے، امامہ سجا لے، نہیں ہے یہ ہرگز برا مدنی ماحول۔ تمہیں لطف آ جائے گا زندگی کا، قریب آ کے دیکھو ذرا مدنی ماحول۔ نبی کی محبت میں رونے کا انداز، چلے آؤ سکھلائے گا مدنی ماحول۔